بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ آخری سجدہ گاہ۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اپنی شادی کی تقریب کی تیاری کرنا تھی، تو اس نے اپنے لیے بنوایا گیا خوبصورت سفید جوڑا پہنا۔ شادی کی نسبت سے اس کا میک اپ کیا گیا تاکہ وہ سب سے پیاری لگ سکے۔ اتنے میں اس نے عشاء کی اذان سنی اور اسے احساس ہوا کہ وہ وضو سے نہیں ہے۔ یہ بات اس نے اپنی ماں کو بتائی کہ امی جان مجھے وضو کرنا ہے اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں سکتے میں آ گئی کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ مہمان باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے میک اپ کا کیا ہوگا؟ یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا۔ اس کی ماں نے مزید کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں کہتی ہوں کہ تم نماز مت پڑھو۔ اگر تم نے وضو کیا تو مجھے تم پر بہت غصہ آئے گا۔ بیٹی نے کہا، اللہ کی قسم میں یہاں سے باہر جب تک نہیں جاؤں گی جب تک نماز نہ ادا کر لوں گی۔ امی جان، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کی اطاعت کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ماں نے کہا، بیٹی باہر مہمان جب تمہیں تمہاری شادی پر بغیر میک اپ کے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تم ان کی نظروں میں اچھی نہیں لگو گی، شاید وہ تمہارا مذاق بنائیں۔ بیٹی نے مسکرا کر کہا کہ کیا آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ایسا کرنے سے میں لوگوں کی نظروں میں اچھی نہ لگ سکوں گی؟ اور میں پریشان ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی دی ہوئی نماز چھوڑ دی تو میں اس کی نظر میں محبوب نہ رہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے وضو کرنا شروع کیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا میک اپ اترے گا یا وہ اچھی نہیں لگے گی۔ وضو کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے سجدہ کیا، لیکن یہ اس کا آخری سجدہ تھا۔ جی بالکل، اسی سجدے میں اس کی موت ہو گئی۔ ماشاءاللہ، کیسی خوبصورت موت نصیب ہوئی اسے۔ سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اسے پسند فرمایا اور اپنے قریب کر کے اپنی طرف بلا لیا۔ اس کی روح سجدہ کرتے ہوئے اس جہان سے رخصت ہوئی۔ اس نے لوگوں پر اللہ کو ترجیح دی اور اللہ نے اسے اپنے قریب کیا۔ تمام لوگ اس کی کہانی سن کر بے حد متاثر ہوئے۔ یہاں سوچنا یہ ضروری ہے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو اگر آپ اس کی جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ کیا آپ بھی لوگوں پر اللہ اور اس کے احکامات کو ترجیح دیتی؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اتنے گھنٹے، اتنے دن یا اتنے مہینے زندہ رہ سکیں گے؟ کیا ہوا اگر اگلا ہی لمحہ ہماری موت واقع ہو جائے؟ اور کیا ہم ان اعمال میں ایسی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو سکیں گے؟ کیا کل ہو سکیں گے؟ آپ اپنے لیے کیا پسند کریں گے، دنیا کی آسائشیں یا آخرت کی رہنے والی ہمیشہ کی نعمتیں؟